ان آئسولیشن ود وائلڈ لائف دیکھا جاتا ہے, ایک ایکو سسٹم اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا. اور جبکہ یہ سب سے بڑے ایکو سسٹم اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں, اور جتنی بھی ایکو سسٹم کے اندر ہیبیٹیٹس ہیں وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, تو ان کی جو ہیلتھ ہے ایکچولی وہ وہاں کی وائلڈ لائف کی ہیلتھ ڈٹرمن کرتی ہے. اینڈ وین وی ور ورکنگ بیک ان 2006-07 on wetlands program across Pakistan, so this was a very major component of the wetland program also, اور وہ بھی because of the factor that they are ecosystem stabilizers and they were made part of the entire ecosystem regime of the wetlands also. اور یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے لینز میں ہمیشہ وائلڈ لائف ہوتی ہے, زوز ہوتے ہیں, ریسکیو سینٹرز ہوتے ہیں, سفاریز ہوتے ہیں, اینیملز کو وائلڈ لائف لینس سے دیکھا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں میڈیسنل پلانٹس اور برڈز کا جو ایک کمپوننٹ ہے وہ ہمیشہ ایک اگنورڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آرگنائزیشنز لائک WWF and IUCN and now the Forest and Wildlife Department itself, وہ ایک ایکو سسٹم, اور CM پنجاب جو ہیں جب ہم نے وائلڈ لائف پہ کام شروع کیا تو جو ڈپارٹمنٹس تو خود بھی حیران تھے, کیونکہ کبھی ان ڈپارٹمنٹس کو نہ کبھی کسی نے پیسہ دیا تھا, نہ اچھے افسر دیے تھے اور نہ اچھے وزیر دیے تھے. جن افسران کو سزا ملنی ہوتی تھی ان کو وائلڈ لائف, فارسٹ, انوائرمنٹ, ٹورزم یہ دے دیا جاتا تھا ٹریڈیشنلی. لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی, پہلی دفعہ جو وائلڈ لائف فورس ہے اس کا قیام اس طرح ہوا, ایک ایکٹ کو امینڈ کیا, 2007 کا وائلڈ لائف ایکٹ تھا, اس کے اندر تمام چیزوں کو امینڈ کر کے ایک پراپر ایکو سسٹم لینس کے ساتھ دیکھا گیا. اور جہاں ان تمام پالیسیز کو امینڈ کیا گیا, لاز کو امینڈ کیا گیا, ایک پورا پالیسی ویژن دیا گیا, تو وہاں ان ڈپارٹمنٹس کو پیسے بھی دیے گئے. فارسٹ کو پیسے دیے گئے, وائلڈ لائف کو پیسے دیے گئے, اور فشریز کو پیسے دیے گئے, اسی طرح انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کو پیسے دیے گئے. اور جب بھی کوئی گورنمنٹ بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. اور اسی طرح جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے جیسے بانسرا گلی کے اوپر ہم نے کام کیا تو بانسرا گلی کے پورے ایکو سسٹم کو دیکھا گیا. اسی طرح سالٹ رینج کے اندر جب پروٹیکشن کے اوپر اور امینڈمنٹس پہ کام ہوا تو ہم نے اسی لینس سے پورے ایکو سسٹم کو دیکھا. اور اسی طرح جو ہمارا چولستان کا ریجن ہے ساؤتھ پنجاب کا, اس کے اندر بھی پوری ہیبیٹیٹ مینجمنٹ. پنجاب کے اندر جب ہم لوگوں نے گورنمنٹ میں آئے تو کوئی وائلڈ لائف جو ڈیٹا ہے, ڈیٹا واز کمپلیٹلی مسنگ فرام آل دیز ڈپارٹمنٹس. کوئی ڈیٹا تھا ہی نہیں ہمارے پاس. ہاں IUCN کے پاس یا WWF کے پاس ڈفرینٹ پاکٹس کا, ڈفرینٹ رینجز کا, ڈفرینٹ وائلڈ لائف کا ڈیٹا ضرور تھا, لیکن ایک کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ آف دی انٹائر فارسٹ وائلڈ لائف وہ کمپلیٹلی مسنگ تھا. تو ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ جو چیف منسٹر نے اپروو کیا دیٹ واز اباؤٹ دا ڈیٹا, دا سروے, جو کہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ اسی سال کمپلیٹ ہوگا. اسی سال وہ ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا, اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا گیا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ سروے ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا ہے, تھرمل اور AI ٹیکنیکس کو بھی اس سروے کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اور بانسرا گلی پروٹیکٹڈ ایریا جو ہے اس میں ایک کمپلیٹ ایکو ٹورزم سائٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے, جس کے ڈفرینٹ زونز ہیں. ایکو ٹورزم سائٹس کو بھی انٹرنیشنل کمپلائنس کے ساتھ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا زون ہے, جو ٹورزم کا زون ہے, جو پروٹیکشن کا زون ہے, وہ تمام, جہاں بریڈنگ کا زون ہے, وہ تمام چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز کر کے اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی ان سائٹس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بوٹینیکل گارڈن مری کا جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریوائیو کیا جا رہا ہے, اور اس کی کمپلیشن بھی اس جون 2026 میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس کے اندر بھی میڈیسنل پلانٹس اور جو بوٹینیکل پلانٹس ہیں ان کی بھی ریسرچ, اور اس کی بھی کمپلیٹ جو بچوں کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, یونیورسٹیز کے لیے بھی پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیسلٹی اس کے اندر موجود ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ وائلڈ لائف رینجرز آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس وہ گاڑیاں تھیں جو چلتی نہیں تھیں, جو چل سکتی بھی نہیں تھیں. وہ اپنی وائلڈ لائف کی گاڑیوں کی لائف بھی پوری کر چکی تھی. ان کو ہم نے رینجرز سے ٹریننگ کروائی, اور ان کو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ اکوپمنٹ, وہیکلز, تاکہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ جب ہوں تو یہ اچھی طرح اس اپنے فرائض کو سر انجام دے سکیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 550-600 رینجرز موجود ہیں, جو انشاءاللہ ہم اگلے سال تک 1000 رینجرز کریں گے. پہلی دفعہ ایسی ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں فارسٹ کے اندر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مری میں اس دفعہ ایک بھی فائر انسیڈنٹ نہیں ہوا, بیکاز آف دا ٹیکنالوجی بینگ یوزڈ
ان گزارا فارسٹ بھی اور جو پورا وہ رینج لینڈ ہے مری کی کوٹلی ستیاں کی ان تمام جگہوں کے اوپر جو شربس کے لگنے سے آگ لگ جاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے تھے جس کی وجہ سے بڑی فائر میں وہ کنورٹ ہوتا تھا. اور ابھی ہم ایک کمپلیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینسرز لگانے جا رہے ہیں فار فائر ڈیٹیکشن, اور وہ 20 منٹس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے وہ ٹیکنالوجی کہ یہاں فائر لگنے والی ہے. جو اس کا پورا وہاں کا ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ جنریٹ کرتا ہے وہ انفارمیشن جس کی وجہ سے فائر انسیڈنٹس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور جو ریسکیو ہم نے آپریشنز کیے, پہلی دفعہ کومنگ آپریشنز ہوئے. بلیک بیئرز کا بہت پرابلم تھا, کبھی کسی کی ویزیبلٹی میں نہیں تھے, ان کے لیے ریسکیو سینٹرز نہیں تھے, ان کی ٹرانسپورٹیشن اگر ہم بیئر پکڑ بھی لیتے تھے تو ٹرانسپورٹیشن اتنے برے طریقے سے ہوتی تھی. تو ہم نے وہ تمام وہیکلز تمام وینز کو کیا. پاکستان کا پہلا وائلڈ لائف ہاسپٹل جون 2026 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اٹ از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ وائلڈ لائف ہاسپٹل, پہلا جو کہ سفاری پارک لاہور میں بننے جا رہا ہے, اور اس کے فیڈر جو ریسکیو سینٹرز ہیں وہ پورے پنجاب میں ان کا جال بچھایا جا رہا ہے جو کہ پنجاب کے اندر. اسی طرح جو پورا رجیم ہے لائسنسنگ کی کمپلیٹلی ڈیجیٹل کر دی گئی ہے, چاہے وہ ڈیجیٹائز شوٹنگ لائسنس ہو, چاہے وہ ہنٹنگ پرمٹس ہوں, چاہے وہ پوزیشن لائسنسز ہوں, چاہے وہ بریڈنگ فارم رجسٹریشنز ہوں, چاہے وہ ڈیلر لائسنسنگ ہو یا وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے پرمٹس ہوں. دے آر آل ڈیجیٹل ناؤ. وہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے, اور کمپلیٹلی ڈیجیٹل جو ہمارا وائلڈ لائف پاس کا اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ جا کے ان کے اوپر کمپلیٹلی اس کو آن لائن کر سکتے ہیں. جتنی کوشش کی گئی ہے کہ وائلڈ لائف کے پورے نظام میں, فارسٹ کے پورے نظام میں ڈیجیٹل گورننس کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر کا پورا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, ڈیٹا بیسڈ ہے اور ڈیجیٹل ہے. اسی چیز کو فارسٹ, وائلڈ لائف, فشری اور انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انکلکیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ایکولوجیکل زونز کو ہم نے پہلی دفعہ میپ کر کے پروٹیکٹڈ زونز کے ساتھ جکسٹاپوز کر کے اس کے ڈیٹا کا بھی کمپلیٹ جو نظام ہے اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. پنجاب کا وائلڈ لائف ایٹلس جو ہے وہ بنے گا اس پورے ڈیٹا سینسس کی جو رجیم ہے اس سے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو بچے ہیں جو ڈگریز کرتے ہیں, پی ایچ ڈیز کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, ان کے پاس بھی جو بیس لائن انفارمیشن ہے وہ موجود ہو. اور پھر جو ہماری انٹرونشنز ہیں اس سے نظام میں کیا تبدیلی آ رہی ہے, پاپولیشن اور وائلڈ لائف ڈفرینٹ ہیبیٹیٹس, ڈفرینٹ اسپیشیز کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, وہ صرف تبھی میجر ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اس کا کمپیریٹیو ڈیٹا موجود ہو. کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن, وی آر آل ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز ٹائم ہیز ٹولڈ اس, ریسرچ ہیز ٹولڈ اس, لیسن لرنڈ have told us that جب تک کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی, لوکل کمیونٹی کنزرویشن میں انوالو نہیں ہوتی. ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروگرام تھا جو IUCN اینڈ WWF اگین انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپ نارتھ میں, اور وہاں کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک کمیونٹی انگیجمنٹ, کمیونٹی کنزرویشن میں انوالو نہیں ہوتی تو وہ کنزرویشن انکمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن اینڈ ری وائلڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کمپلیٹلی اس سے ہم ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی وہ اسی منتھ انشاءاللہ وہ لانچ ہوگی. اور اس میں بھی ہمارے جو سالٹرین, چھانگا مانگا اور چولستان کا ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس کے اندر کور کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے فلیگ شپ اسپیشیز ہیں جیسے بلیک بگ ہے, چنکارا ہے, ہاک ڈیئر ہے, بلو بل ہے, اور سلیمان مارخور جو ہے وہ اس کے اندر ان کی پرائرٹی اسپیشیز ہیں. اسی طرح جو ہمارا ایکو ٹورزم کا میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ جو لوگوں کا کنیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر, جو ولڈرنیس ہے, جو وائلڈ لائف ہے, جو فارسٹ ہے, اس کو ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کمیونٹی بیسڈ ایکو ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کمپلائنٹ ٹورزم ہے جس کو ایکو ٹورزم بولتے ہیں, اس کے ذریعے وہاں کی کمیونٹیز کی روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, لائیولیہڈ میں بھی ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹل ریونیوز میں بھی ہوتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چھانگا مانگا, اچھالی, بانسرا گلی, لاہور, مری بایو ڈائیورسٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, اور ہم سفاری پارک کے اندر ایک ایکسٹینسو ہم نے پورا جو وائلڈ لائف کا ایکو ٹورزم ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیسٹ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ٹورزم, فارسٹ, وائلڈ لائف اور فشریز جو ہے وہ ایکو ٹورزم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اکٹھے انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ٹورزم ٹریلز کے اندر بھی جو ایک کیٹیگری ہے وہ وائلڈ لائف ٹورزم کی کیٹیگری اور ایکو ٹورزم کی, انوائرمنٹل فرینڈلی ٹورزم کی کیٹیگری چیف منسٹر پنجاب نے اس کے اندر رکھی ہے. امرسو وائلڈ لائف جو ایگزیبٹس ہیں
ان کو متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے, جو جینزیز ہیں. چیف منسٹر کا ایک یہ کنسرن ہوتا تھا کہ ان کو ایک تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری وائلڈ لائف ہے کون سی, اتنی بھی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے بچوں میں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی کون سی ہے, ان کو یہ پتہ ہوگا کہ تھائی لینڈ میں کون سی ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ نیچرل کورل ریف, یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ استولا آئلینڈ بلوچستان میں پاکستان میں نیچرل کورل ریف ہے, لیکن ان کو باہر کے کورل ریفز کے بارے میں پتہ ہوگا. تو یہ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لاہور میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں امرسو وائلڈ لائف ایگزیبٹس, تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے اور وہ اس کے ساتھ ایکسپیرینس کر سکیں. اسی طرح جو ہمارے نیچر تھیم پارکس ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اکراس پنجاب. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چیف منسٹر نے جب یہ ویژن دیا تھا تو خالی ویژن نہیں دیا, خالی پالیسی نہیں دی, خالی لا نہیں دیا, بلکہ اس کے ساتھ فنڈنگ دی, بجٹ ایلوکیشن کی. اور وہ ڈپارٹمنٹ جو تقریباً 50 کروڑ ایوریج کے اوپر تنخواہوں کو نکال دیں تو 20-22 کروڑ روپیہ ان کو ملتا تھا یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وہ 13 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وائلڈ لائف پروٹیکشن از ناٹ اباؤٹ سینٹیمنٹ اونلی. فارسٹ پروٹیکشن از ناٹ سینٹیمنٹ, اٹ از کلائمیٹ ریزیلینس. یہ جو جتنا کلائمیٹ ریزیلینٹ ایکو سسٹم پروٹیکشن اور جو ہماری اپنی جو لائف ہے, جو ایکو سسٹم ہے, جو ہمارا ہیبیٹیٹ ہے, اس کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو ریسٹوریشن ہے وہ پورے ایکو سسٹم کی ہو. ایسے آفیسز لگائے جا رہے ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے, اور یہی ویژن شو کرتا ہے کہ جب میں نے پہلی میٹنگ لی تو انہوں نے کہا میڈم اتنے زیادہ اور مسائل ہیں تو وائلڈ لائف کے اوپر اتنا پیسہ کیوں لگانا, فارسٹ کے اوپر اتنا پیسہ, فارسٹ تو چل رہا ہے, ہوتا جائے گا کام. تو یہ مائنڈ سیٹ تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے اب لوگ جو آفیسرز ہیں وہ خود ایسپائر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان ڈپارٹمنٹس میں پوسٹنگ لینی ہے. ہماری جو انوائرمنٹ سیکرٹری ہیں شی از آلسو اے ویری کمپٹنٹ آفیسر سلوت. اسی طرح ہمارے جو فشریز کے رانا سلیم ہیں. سو دیز ڈپارٹمنٹس کا جو چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ یہ مین اسٹریم ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے with maximum funding and maximum prioritization, اور institutionalization also اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنس دیتی ہے ان سبجیکٹس کو. یہ امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں, جو ڈویڈنس ہیں وہ انکریمنٹل ہوتے ہیں اور ملٹی پلائر ایفیکٹ کے ساتھ ان کا امپیکٹ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی ویژن کے ساتھ جو کہ سائنٹیفک ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ ہے, ڈیٹا ڈریون ہے, پروٹیکشن, ریسکیو اور پورا ایکو سسٹم اپروچ کے ساتھ ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے 3 سال میں انشاءاللہ ریوائول آف وائلڈ لائف اور جو ہماری ری وائلڈنگ آف وائلڈ لائف ہے, اسی طرح جو ہماری پروٹیکشن ہے اور ہمارا جو وائلڈ لائف ایٹلس ہے اور تمام جو ایکو سسٹم آف دی وائلڈ لائف فارسٹ اینڈ فشریز ہے وہ انشاءاللہ نہ صرف فورٹیفائی ہوگا بلکہ فار ٹائمز ٹو کم وہ پروٹیکٹڈ ہوگا. اور کسی سوسائٹی کی بھی ہیلتھ دیکھنی ہو, آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی طبیعت میں اگریشن ہے یا تھوڑا سا انٹینس ہے تو اس کو پیٹ لا کے دے دیں, اس کو آپ اینیمل کنیکٹ کریں, ان برڈ دے دیں تو وہ اس کی نیچر جو ہے. تو اسی طرح ہم تمام لوگوں کی جو کیریکٹر ہے, ہماری جو طبیعت ہے, اس پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور یہی اس وقت پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا ویژن ہے, فارسٹ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے. آپ سب کی ان پٹ رہی, آپ سب کی پارٹنرشپ رہی, ہمارے جو ڈونرز ہیں, ہمارے ساتھ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, یہ تمام چیزیں مل کر جو ریزلٹس دے رہے ہیں, جو ڈویڈنس دے رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے لیے اگزامپلس بنیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو میڈیا نے بھی کبھی کور نہیں کیے تھے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہیڈ لائنز, بلیٹنز, ٹاک شوز جو ہیں وہ فارسٹ, وائلڈ لائف, فشریز, شریمپ, ان تمام چیزوں کے انوائرمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ بھی سکسیس ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی کہ وہ ان سبجیکٹس کو, ان ٹاپکس کو پرائرٹائز کر کے, انسٹیٹیوشنلائز کر کے اس لیول پہ لے جائے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دے. تو آپ سب لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ لوگ اس طرح کام کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ تو وی ول انشاءاللہ ڈیلیور آلسو, اور ہم اپنے وائلڈ لائف ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.